کے رسول نے فرمایا ثلاث کفارات، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، وثلاث درجات، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے درجوں کو بلند کر دیتی ہیں، مقام اور مرتبے کو، وثلاث منجیات، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دے دیتی ہیں اللہ کی ناراضگی سے، جہنم سے، اور وثلاث مہلکات، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں اور ہلاک کر دیتی ہیں۔ فَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ، پس لیکن وہ تین چیزیں جو انسان کے گناہوں کو ختم کرتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے، فرمایا فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، سردی کے اندر اچھی طرح وضو کرنا، مشقت میں، سردی میں اچھی طرح وضو کرنے سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس چیز سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَنَقْلُ الْإِقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، اور جماعت کے لیے قدموں کو چلانا، مطلب جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے پیدل چل کے آنا، یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ، اور انسان کے نیکیاں بڑھتی کن چیزوں سے ہیں؟ تین چیزوں سے۔ وہ تین چیزیں جس سے نیکیاں بڑھتی ہیں، ان میں پہلی چیز فرمایا فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، مسکینوں، غریبوں کو، مستحقین، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس چیز سے انسان کے نیکیاں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، اور لوگوں میں سلام کو پھیلا دینا، سلام کو عام کرنے سے انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے افلا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کرو گے تو آپس میں محبت ہوگی؟ اور وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، تم سلام کو عام کر دو۔ فرمایا اگر کوئی شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے تسلم علی من عرفت وعلی من لا تعرف، آپ جس کو جانتے ہیں اس پر بھی سلام کریں، اس سے بھی سلام کریں، اور جس کو جانتے نہیں ہیں آپ اس سے بھی سلام کریں۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے میں جنت کے اندر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو لوگوں کی تکلیفوں کے باوجود وہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنے کا۔ اور فرمایا وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھنے سے انسان کی درجات اور نیکیاں بلند ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، اور انسان کو نجات دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلی چیز فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، خوشی ہو یا غم ہو، غصہ ہو یا محبت پیار ہو، ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لینا، اس چیز سے انسان نجات حاصل کر لے گا جہنم سے، اس چیز کی وجہ سے انسان نجات حاصل کر لے گا اللہ کی ناراضگی سے۔ اور فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، مالداری ہو یا فقیری ہو، زیادہ پیسے آئیں یا کم، ہر حال میں میانہ روی سے، درمیانے طریقے سے چلنا، فضول خرچی سے بچنا۔ کہ فرمایا ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور فرمایا وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اور ظاہری طور پر یا چھپی طور پر سب کے سامنے یا گھر میں کمرے میں بند ہو، ہر حال میں اپنے رب کا ڈر رکھنا اور اپنے رب کا خشوع اور خضوع رکھنا، اس چیز سے انسان کو جہنم کی عذاب سے نجات مل جائے گی، ہر مصیبت سے نجات ملے گی۔ اور فرمایا وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، اور انسان کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں اور ہلاک کرنے والی چیزیں تین ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا فَشُحٌ مُطَاعٌ وَهُوًى مُتَّبِعٌ، ایک وہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگتا ہے، جو اپنی خواہشات کو اپنا رب بناتا ہے، جو اپنی سوچوں کے مطابق، اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ عمل انسان کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا اور بخیل آدمی
اور وہ آدمی کہ جو بخیل اور کنجوس ہو، فرمایا یہ بخل جو ہے یہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور انسان کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو جنتی سمجھنا، اپنے نماز روزوں کے قبول ہونے کے دعوے کرنا، فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ یہ انسان کے عملوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 453 ہے کہ ان چیزوں سے، 3 باتوں سے انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اچھے طریقے سے وضو کرنا سردی میں، مشقت میں، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور پیدل چل کے آنا مسجد کی طرف۔ اور نیکیاں بڑھتی ہیں غریب مسکینوں کو کھانا کھلانے سے، سلام کو عام کرنے سے، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھنے سے۔ اور فرمایا نجات انسان کو کس سے ملے گی؟ خوشی یا غمی ہو وہ عدل و انصاف سے کام لے، اور وہ فقیری ہو یا مالداری ہو، کم پیسے ہوں یا زیادہ، وہ ہر وقت درمیانے طریقے سے خرچ کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا۔ اور جو اللہ سے ظاہری طور پر بھی، چھپے ہوئے بھی، لوگوں کے سامنے بھی، اپنے گھر کے کمرے میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اور فرمایا جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، خواہشات کی پیروی کرنا، اپنی بخیلی کرنا، اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے معاذ یہ تہامہ پہاڑ جیسے لوگ نیکیاں لے کے آئیں گے، یصومون وہ روزے دار ہوں گے، یحجون وہ حاجی ہوں گے، یصلون وہ نمازی ہوں گے، ان کے ہر نیکی کے عمل ہوں گے، عمل بھی پہاڑوں کے برابر ہوں گے، لیکن جب تولا جائے گا تو ان کا وزن روئی کے گالے کی طرح کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے یحللونہ ما یحرمون، تنہائی میں جاتے ہیں تو ہر وہ کام جس کو رب نے حرام قرار دیا ہے وہ اس کو حلال قرار دیتے ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت گھر میں کمرے میں بند ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ سمجھتے ہیں مجھے رب بھی نہیں دیکھ رہا۔ اور فرمایا انسان جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، کیوں کہ وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اس کو یہ بات نہیں پتا کہ در حقیقت اس کو رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ الخطایا ویزید بہ الحسنات۔ صحیح ترین حدیث مسند احمد کی 11,007 حدیث نمبر ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کیا میں تمہاری دلالت نہ کروں ایسے عمل کی طرف کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دے گا؟ قالو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا بلا کیوں نہیں، اللہ کے رسول آپ بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسباغ الوضوء یا علی المکارہ، مشقت مصیبت میں سردی میں اچھی طرح وضو کرنا، وکثرت الخطاء الی هذه المساجد، اور مسجدوں کی طرف پیدل چل کے آنا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا۔ ثم قال، پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے ما منکم من رجل یخرج من بیتہ متطہرا، تم میں سے کوئی بھی شخص اگر وہ گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے پاکی حاصل کر کے، فیصلی مع المسلمین، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ثم یجلس فی المجلس، پھر وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور ینتظر الصلاۃ الاخری، وہ دوسری اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے ان الملائکۃ تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، تو بے شک یقیناً فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ مقام و مرتبہ ہے نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنے کا، مسجد کی طرف پیدل چل کر آنے کا، اچھی طرح وضو کرنے کا، اور گھر سے وضو کر کے پیدل آنے کا۔ یہ مقام اور مرتبہ میرے بھائیو دوستو میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وضو کے بارے میں فرمایا آپ علیہ السلام نے اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے مشقت میں اچھی طرح وضو کرنا، وکثرت الخطا الی المساجد، اور پیدل مسجد کی طرف چلنا، اور وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہی تمہارے لیے جنگ میں جیسے بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، فرمایا اسی طرح یہ تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک ذریعہ ہے۔
اور یہی تمہارے لیے ایک استبل کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرمایا ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے من توضا فاحسن الوضو، جس نے وضو کیا اچھی طرح وضو کرنا، خرجت خطایا من جسدہ، اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من اسوارہا، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو فرمایا وہ انسان کا نکل جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وضو کرتے تو کندھے تک اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے کونی کے بجائے۔ صحابی نے پوچھا اے ابو ہریرہ آخر کیوں آپ یہاں اوپر تک دھوتے ہیں؟ فرمایا ابو ہریرہ نے میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اچھی طرح وضو کیا جو انسان کرتا ہے اور جہاں تک وہ وضو کرتا ہے، وضو کا پانی جہاں تک جاتا ہے، قیامت والے دن اس کو جنت میں جب جائے گا تو فرمایا اس کو جہاں جہاں تک وضو کا پانی گیا ہوگا وہاں تک اس کو بطور عزت کے اس کو زیور پہنایا جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں میرا زیور اوپر تک پہنا جائے۔ تو یہ مقام ہے وضو کرنے کا۔ اور اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے من توضا ہکذا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے نبی کریم فرماتے ہیں میری طرح صحیح طرح وضو کیا تو اس کے تمام گناہ بخش دی جاتے ہیں۔ وَكَانَ صَلَاتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً وَمُشْيُهُ، اور فرمایا اور جو وہ نماز پڑھتا ہے اور جو پیدل چل کے جاتا ہے اس کا اضافی نیکیاں اور اللہ دیتا ہے۔ مطلب پیدل چلنے سے انسان کے اچھی طرح وضو کرنے سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پیدل چلنا اور مسجد کی طرف آنا اور جماعت سے نماز پڑھنا، یہ اس کا ثواب ایک الگ ہی اللہ پھر دیتا ہے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم قیامت والے دن تمہارے وضو کے اعضاء جتنے بھی ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے۔ اور فرمایا من اسباغ الوضو، قیامت والے دن اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تمہارے جو ہے وضو جہاں جہاں تک وضو کا پانی گیا ہوگا وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اور فرمایا فمن استطاع منکم فلیطل غرتہ، اور جو اگر تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی یہ جو اعضاء چمک رہے ہوں گے اور زیادہ ہوں تو فرمایا اس کو چاہیے اور زیادہ اچھی طرح وضو کرا کرے۔ تو وضو کرنے سے انسان کے تمام اعضاء چمک رہے ہوتے ہیں، گناہوں سے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح باجماعت نماز پڑھنا، فرمایا آپ علیہ السلام نے صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاتہ فی بیتی، ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے اپنے گھر میں اور ایک جماعت کے ساتھ تو فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اس کو 20 درجہ، اس کو 27 درجے تک اللہ رب العالمین نیکیاں اضافہ فرماتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے ایک نیکی کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا ہر قدم دوسرا رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک نیکی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، اگر جب تک کہ نمازی اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرمایا فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا چیز؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے اور جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو، تو اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، سلام کو عام کرنا، فرمایا آپ علیہ السلام نے ان فی الجنت باب غرفا، بے شک جنت میں ایسے ایسے کمرے ہوں گے یرا ظاہرھا من باطنھا، کہ جس کا ظاہر باہر سے اندر کا اور اندر سے باہر کا نظر آ رہا ہوگا۔ اعدہ اللہ تعالی لمن اطعم الطعام، یہ اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ الان الکلام، اور جو لوگوں سے نرمی سے بات کرتا ہے، وہ تابع سیام، اور روزے رکھتا ہے، وہ رمضان کے، وہ صلی باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہوں رات کو تو وہ راتوں کو نمازیں پڑھتا ہے۔ اور فرمایا اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت کے ایسے محلات عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے من غدا الی المسجد او راہا
جو انسان مسجد کی طرف صبح آتا ہے یہ شام کو اعد اللہ لہ فی الجنت نزلا، تو اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرتے ہیں جب بھی وہ صبح یا شام کو وہ مسجد کی طرف آتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح آپ علیہ السلام نے علیکم بقیام اللیل، تم رات کو قیام کرنے سے کو لازم پکڑو، رات کو قیام کیا کرو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے فرمایا یہ ان کا عمل تھا کہ وہ رات کو قیام کیا کرتے تھے، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ رات کو نمازیں پڑھنا یہ تمہارے رب کی طرف تمہیں قریب کر دے گا۔ اور فرمایا وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور تمہارے گناہوں کو بھی یہ رات کو نمازیں پڑھنا فرمایا ختم کر دے گا، وَمَنْحَاتٌ لِلْأَسْفَامِ، اور تمہارے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العالمین اس راتوں کو نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین بخش دیں گے۔ اسی طرح ایک اور اہم حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے آتانی لیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن الصورہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العالمین رات کو میری خواب میں ایک اچھی صورت کے اندر میرے پاس آئے، خواب کے حالت میں، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ فقال یا محمد، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد، هل تدری فیما یختصم الملائکہ الاعلی ملأ الاعلی، کیا آپ جانتے ہیں یہ آپ فرشتے بلند مقام والے جو فرشتے ہیں یہ آپس میں کن باتوں کی وجہ سے جھگڑ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ مبارک کو میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا، جس کی ٹھنڈک مجھے سینے میں محسوس ہوئی، اور میں نے سب کچھ معلوم ہو گیا مجھے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمینوں میں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے پوچھا یا محمد، اے محمد، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کیا آپ جانتے ہیں یہ اعلیٰ علیین کے جو فرشتے ہیں یہ آپس میں کس وجہ سے جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، کفارات اور درجات کے بارے میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ کون؟ فرشتے، کہ میں اس نیکی کو اوپر لے کے جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں اس نیکی کو اوپر لے کے جاؤں۔ اور والکفارات، اور گناہوں کے ختم ہونے کی کون سے ایسے درجے ہیں جن کے اوپر فرشتے بھی آسمان پہ جھگڑا کر رہے ہیں، اور جس مقام کو بتانے کے لیے رب العالمین اللہ کے نبی کی خواب میں بھی آئے اچھی صورت میں، اور یہ صحیح ترین حدیث ہے اور ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر 3233 ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے والکفارات، گناہوں کے ختم ہونے کے اوپر لڑ رہے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ فرمایا المکث فی المسجد فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، والمشی علی الاقدام الی الجماعت، اور جماعت کے لیے پیدل مسجد کی طرف چل کر آنا، اس کی وجہ سے انسان کے گناہ ختم ہوں گے۔ واسباغ الوضوء علی المکارہ، اور مشقت میں، سردی میں، مصیبت میں اچھی طرح وضو کرنا، جب دل نہیں چاہے وضو کرنے کا، جب اچھی طرح وضو کرنا، فرمایا اس کی وجہ سے انسان کے گناہ ختم ہوں گے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے ومن فعل ذلک، اور جس نے کیا یہ ایسا عمل، عاش بخیر، وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، ومات بخیر، اور مرا بھی تو بہت اچھا مرا وہ، وکان من خطیتہ کیوم ولدتہ امہ، اس تین اعمال کی وجہ سے وہ ایسا ہوگا، فرمایا کہ وکان من خطیتہ، اور اس کے گناہ فرمایا جب اگر وہ مرے گا فرمایا اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے، کیوم ولدتہ امہ، کہ جیسے اس کو اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا ہے، مطلب اس کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کن چیزوں کی وجہ سے؟ مسجد کی طرف پیدل چل کے آنے کی وجہ سے، اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا ان میں سے ایک وہ بندہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، جس کا دل مسجد میں انتظار کر رہا ہو، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے وہ فکر مند ہو۔ فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ
قیامت والے دن جب تانبے کی زمین ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، تیر رہے ہوں گے، اور لیکن اللہ اپنے جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد جب آپ نماز پڑھیں تو یہ دعا پڑھا کریں۔ کون سی دعا؟ فرمایا اللہم انی، یہ اللہ رب العالمین نے خواب میں اللہ کے رسول کو جو دعا سکھائی یہ وہ دعا ہے، اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کرنے کی، کہ میں نیکیوں کے کام کرنے والا بن جاؤں، وترک المنکرات، اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں گناہوں کے چھوڑنے کا، کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں مسکینوں سے محبت کروں، اللہ تجھ سے سوال ہے کہ میرے دل میں محبت ڈال دے مسکینوں کی۔ اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جو مانگتا ہے نہیں، مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو کماتا ہے، کام کر رہا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کی آمدن کم ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہے۔ وہ آج اس دور میں 20,000 روپے کماتا ہے، اس کے 5 بچے ہیں، کرائے پر رہتا ہے، یقیناً وہ مسکین ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے یہ رمضان کا مہینہ نمازوں کا مہینہ ہے، جنت میں جانے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ نمازیں پڑھنے کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ انسان کو، لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کو دینے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول تیز تند آندھی کی طرح لوگوں میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، اور کسی کو زکوٰۃ یا صدقہ دو تو بتا کر نہیں دو کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس سے اس کی عزت گرے گی، اس سے وہ کمتر محسوس کرے گا اپنے آپ کو۔ اس کی دلیل دو، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے سے پرانی دور کی بات بتاتے ہیں، بنی اسرائیل کی، فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ایسا ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک آدمی نکلا زکوٰۃ دینے، وہ نکلا زکوٰۃ دینے تو اس نے دیکھا ایک عورت جا رہی ہے، اس نے عورت کو پیسے دیے زکوٰۃ کے اور چلا گیا۔ یہ بخاری کی حدیث۔ اس عورت نے اپنی پڑوسن کو، اس نے دوسری کو، تیسری کو، ایسے علاقے میں چھوٹا سا گاؤں تھا، بات مشہور ہو گئی کہ بھائی لوگ زانیہ اور عورت کو زکوٰۃ دے رہے۔ وہ عورت دھندا کرتی تھی، زنا کرتی تھی، پیشہ ور تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ آج میری یہ زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ وہ دوسرے دن پھر نکلا زکوٰۃ دینے، ایک آدمی کو دیکھا وہ گلی میں جا رہا ہے، اس نے وہ زکوٰۃ کے پیسے اس کو دیے اور چلا گیا۔ وہ چور تھا، اس نے دوسرے کو، دوست کو بتایا، تیسرے کو بتایا، اس گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ لوگ چوروں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اس دینے والے نے یہ سمجھا کہ میری زکوٰۃ شاید قبول نہیں ہے، کیونکہ چور کو چلے گئی، زانیہ عورت کو گئی، میری تو زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ وہ تیسرے دن پھر نکلتا ہے زکوٰۃ دینے، وہ ایک مسجد میں جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہاں دیکھتا ہے ایک شخص کو، وہ عبادت کر رہا ہے، وہ اس کے پاس پیسے رکھتا ہے اور چلے جاتا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، وہ بندہ علاقے کا، گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا، اس نے دوسرے کو بتایا، بات مشہور ہو گئی علاقے میں کہ لوگ امیروں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ وہ پریشان، وہ پھر سوچا اس نے اب میری زکوٰۃ قبول نہیں ہے، وہ پھر نکلا زکوٰۃ دینے کے لیے، سوچا اب وہ نکلتا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، تو اتنے میں رب العالمین آسمان سے آواز لگاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ بھی بندوں کو سنتا ہے، دلوں کے بیدوں کو جانتا ہے، آنے والے کل کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ آسمان سے آواز لگاتے ہیں، میرے بندے، بخاری کی حدیث ہے کہ تیری تینوں زکوٰۃ قبول ہے۔ تو نے جو عورت کو دی جو زنا کرواتی تھی، وہ مجبور تھی، پیٹ پالنے کے لیے وہ زنا کرواتی تھی، تو نے پیسے دیے، وہ زنا سے باز آ گئی، تیری وہ زکوٰۃ قبول ہے۔ جو چور کو تو نے زکوٰۃ دی ہے، وہ چور کرتا تھا مجبوری میں چوری، اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا، پہننے کو نہیں تھا، اس نے اس لیے چوری کی، تو نے اس کو زکوٰۃ دی، وہ مستحکم ہو گیا، وہ پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، وہ چوری سے باز آ گیا، تیری یہ بھی زکوٰۃ قبول ہے۔ اور تیسرا آدمی جس جو امیر ترین تھا، اس کو تو نے زکوٰۃ دی، اس کو شرم آئی کہ مجھ سے غریب دیتے ہیں تو میں کیوں نہ دوں، وہ بھی زکوٰۃ دینے لگ گیا۔ فرمایا تیری وہ بھی زکوٰۃ قبول ہے۔ تو اب ثابت کیا ہوا
وہ دینے والے نے زکوٰۃ دیتے ہوئے بولا نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ وہ رجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه، وہ آدمی جسے صدقہ دیا اتنا چھپا کے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا، اس کے الٹے ہاتھ کو نہیں پتا کہ اس نے دیا کیا ہے۔ بھائی پڑوسی دوسرا وہ تو بات کی بات ہے، چھپا کر اس نے دیا بس۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم دنیا میں لوگوں کو دیتے ہو، تم لوگوں کو نہیں، تم اللہ کو دیتے ہو۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ مال تمہیں دوبارہ لٹا کر دے گا۔ دیکھیں بخاری کی حدیث، فرمایا آپ علیہ السلام نے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے قیامت والے اللہ فرمائیں گے اے انسان میں دنیا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ بندہ کہے گا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ آپ اور کیسے بھوکا؟ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو نہیں کھلایا، تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ میں بے لباس تھا تو نے مجھے پہننے کپڑا نہیں پہنایا۔ یہ بخاری کی صحیح ترین حدیث، کچھ کہانیاں نہیں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ بندہ پوچھے گا اللہ کیسے؟ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو اعلیٰ ذات ہیں۔ اللہ فرمائیں گے وہ میرا فلاں بندہ بے لباس تھا تو نے اس کو کپڑا نہیں دیا۔ ہم جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، کون سی چیز جو سب سے کمتر ہو، جو سب سے بوسیدہ ہو، جو سب سے بیکار ہو، جو کسی کے کام نہیں ہو، ہم سوچتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اور رب نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تم نیکی حاصل اگر کرنا چاہتے ہو، جو تمہیں پسندیدہ چیز ہو، وہ اللہ کے راستے میں دو۔ اگر تم وہ اللہ کے راستے میں دو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تمہارے ایسے عملوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، وہ نیکیوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ دیکھیں ابو طلحہ انصاری نے قرآن کی جب آیت اتری، اب ان کو سب سے پیارا تھا کیا چیز؟ اپنا باغ، وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، گناہوں کے کفارے کی چیز فرمایا، بس یہ دعا مکمل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی کو کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو یہ دعا پڑھا کریں، ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے رب میرے خواب میں آیا تھا اور بڑی اچھی صورت میں آیا تھا، اور میرے رب نے مجھے یہ دعا سکھائی ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ کیا دعا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نیکی کرنے والا بن جاؤں، وترک المنکرات، مجھے تجھ سے سوال کرتا ہوں میں گناہوں کو چھوڑنے والا بن جاؤں، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میں مسکینوں سے محبت کرنے والا بن جاؤں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونًا، اللہ جب دنیا میں اگر میں فتنوں میں اور آزمائش میں اگر تو سمجھتا ہے میں مبتلا ہونے والا ہوں تو اللہ تو اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ اس طرح ایک دعا کرتے تھے اللہ کے نبی، فرمایا اگر کوئی شخص موت کی تمنا مانگتا ہے اس کو چاہیے موت نہ مانگے، ایک دعا کر سکتا ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات شر لی، اللہ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، جب تو سمجھے میری موت بہتر ہے اللہ تو مجھے موت دے۔ یہ دعا کی جا سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹ موت مانگنا اس چیز سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ گناہوں کے ختم کرنے کی چیزیں اور نیکیوں کے بلند ہونے کی چیزیں، یہ رمضان کے مہینے میں مجھے اور آپ کو نیکیوں کو سمیٹنا چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ رب العالمین اتنا پیار کرتا ہے کہ فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جس شخص نے ایک روزہ رکھ دیا، صرف ایک روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس پہ وہ مر گیا، فرمایا وہ جنتی ہے۔ یہ رب کا پیار ہے۔ ہم فتوے دیتے ہیں وہ جہنمی، وہ کافر، میں جنتی، میں حاجی، میں نمازی، تو بے نمازی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ نے مجھے آپ کو توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی تو یہ اللہ کی یہ خوش نصیبی ہے ہماری، ورنہ دیکھو بد نصیب لوگ آج رمضان کا مہینہ ہے ابھی بھی بازاروں میں ہوں گے، اپنے مال کو کمانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے۔ آخری حدیث سناؤ، فرمایا آپ علیہ السلام نے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ یبن آدم، اگر اے انسان دنیا کے تم یبن آدم تفرغ لی عبادتی، تو میری عبادت کے لیے ذرا ٹائم نکال کو دیکھ، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، تیرے کو ہر سوچ تیری پوری ہوگی، دنیا بھی تیری ہوگی اور آخرت بھی تیری ہوگی، لیکن
اگر وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالا تو میں تیرے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا، تیرے کو مشغول کر دوں گا، تو بہت زیادہ مصروف ہو جائے گا دنیا میں، لیکن تیرے کو میری عبادت کا ٹائم نہیں ملے گا۔ اور جب میری عبادت کا ٹائم نہیں ملے گا تو مصروف ہوگا۔ اب مصروف ہونے کے بعد انسان مصروف ہو، کام کرے اور پھل نہ ملے تو کتنا دکھ ہوگا۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے، حدیث قدسی ہے، جب تو عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا میں تیرے کو مصروف کر دوں گا، لیکن تیرے کو میری عبادت کا ٹائم نہیں ملے گا اور میری رضا نہیں ملے گی، تو اپنے مقصد میں مصروف تو رہے گا لیکن تھک جائے گا، تیرے کو مقصد نہیں ملے گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کی رضا کے کام کرنے چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے، دنیا کا افضل صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے اس رشتہ دار کو دے جو آپ سے نفرت کرتا ہے، جو آپ سے بغض کرتا ہے، جس سے آپ کی بنتی نہیں ہے اور وہ مستحق ہے، آپ اس کے کام آئیں، اس سے افضل صدقہ کوئی نہیں۔ یہ چیز یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں آپس کی دشمنی، آپس کی ناراضگی پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا، اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔